حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کے باطن سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرما کر آپ علیہ السلام کو بہت اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 26 مقامات پر فرمایا، اور پوری ایک سورت آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام واحد پیغمبر ہے جن کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے واقعے کو بہترین واقعے کے نام سے فرمایا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سنا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یقیناً آپ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بہترین واقعہ سنانے کی درخواست کی، تو اللہ عز و جل نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق یہ آیت یوسف 12 آیت 3 نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم یہ نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خاندانی شرافت کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ خاندانی شرافت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کا نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جو پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعے کو بہترین واقعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بہت سی نصیحتیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب و دلکش جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور آپ علیہ السلام کے والد مطہرہ آپ علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے والد مطہرہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا خواب سنا تو فوری سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو دنیا و آخرت میں عالی مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرما کے یہ خواب اپنا سوتیلے بھائیوں سے ذکر نہ کرنے کا حکم دیا کہ تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جو تمہارے اور ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ فرمان عالی ہے ترجمہ: یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی قریب کاری کرے۔ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور یقیناً تمہارا پروردگار تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچانا، خوابوں کی تعبیر بھی آئے گا، اور تم پر اور اہل یعقوب پر اپنی نوعیت اسی طرح پوری فرمائے گا جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تمہارے پردادا اور دادا یعنی ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور نعمتیں عطا فرمائی۔ یقیناً تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان میں نبی بیٹے کے آثار دیکھے تو ان سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو یہ محبت برداشت نہ ہوئی، اور وہ حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالیں یا دور کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ ایسا کرنے سے والد مطہرہ کی مکمل توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کہا کہ انہیں جان سے مارنا بہتر نہیں، البتہ کسی غیر علاقے میں ڈال دیں تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر اسے لے کر کسی دوسرے ملک لے جائے۔ اسی طرح تم یوسف علیہ السلام سے بھی چھٹکارا حاصل کر لو گے اور اپنے باپ کی توجہ کو بھی پالو گے۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا اور انہیں پہنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ معنی عالی ہے ترجمہ: جب انہیں آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں جبکہ ہم ایک مات ہیں، یقیناً ہمارے ابا جان واضح غلطی پر ہیں، لہٰذا تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کسی جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی محبت
صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی غیر آباد جگہ کی جگہ ڈال دو تاکہ اسے کوئی بیلا اٹھا کر لے جائے۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری تمہارے اندر بھی رت گئی ہے، اور وہ حسد و بغض کی بیماری ہے جو دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اس کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اس بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جائے، کسی غیر کنویں میں پھینک دے تاکہ کوئی مسافر اٹھا کر لے جائے۔ ایک دن وہ اپنے والد مطہرہ کے پاس آئے اور اپنے دردی کا یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے کہ اے ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کریں۔ دنیا میں بھائی سے زیادہ کا سچا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم سب بھائی مل جل کر کھیلیں۔ یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور انہیں بھول جاؤ۔ لیکن بھائیوں نے اپنی والد مطہرہ کو یوسف علیہ السلام کے تحفظ کے پورا یقین دلایا۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، مصر والوں میں سے جس شخص نے انہیں یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و اکرام کے ساتھ رکھنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے تاکہ ہم اسے معمولی فانی خواب کی تعبیر کا علم سکھا دیں، اور اللہ اپنے ہم کاموں پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اعزاز مصر کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اور اپنے والد مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر پہنچے تو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا اور منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، اور جب وہ یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اس سے قوت فیصلہ اور عمل عطا فرمایا، اور ہم نیکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ علیہ السلام حسن و جمیل کے پیکر اور انتہائی خوبصورت تھے۔ اعزاز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو ورگلانے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن موقع پا کر وہ آپ علیہ السلام کو بند کمرے میں لے گئی اور خوب بنایا شکار کر کے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو رد کر دیا اور جواب میں کہا کہ میں تمہاری اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ گناہ جرم عظیم، امانت میں خیانت اور محسن کی ناشکری ہے۔ تیرا شوہر میرا محسن ہے، یہ کیسا منصب ہوگا کہ میں اپنے محسن کی عزت سے کھیلوں، اپنے محسن کی خیانت کروں تو ظلم ہے، اور میں ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی پاکیزگی کے لیے کوشش کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلنے لگے تو اعزاز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پکڑا، جس سے وہ پھٹ گیا۔ دروازے کے پاس ہی دونوں نے اعزاز مصر کو سامنے پایا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اس نے اس یوسف علیہ السلام کے نفس کو گناہ پر ابھارا اور ایک دن دروازہ بند کر کے کہنے لگی، آ جاؤ اپنی خواہشاں پوری کر لو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یقیناً اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے گناہ کا ارتکاب کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام اگر اپنے پروردگار کی واضح دلائل نہ دیکھتے تو وہ بھی ایسا ہی ارادہ کر لیتے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ وہ یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی دور کر دی، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی
قمیض پیچھے کی طرف سے پار ڈالی اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر عزیز مصر دونوں کو مل گیا تو عورت فوری کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 7 خواہش نصیب ایسی ہوں گی انہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے نصیب فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جسے حسب نصیب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تم میں سے کوئی شخص محرم کے بعد بغیر اجازت عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے عزت بچانے کے لیے آگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چلاتے ہوئے اسے آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی آخر کار عورت کے خاندان ہی میں سے ایک سمجھدار آدمی نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے ہیں۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ فوری معاملے کی حقیقت کو سمجھ گئے اور اپنے بیوی کو توبہ کرنا اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔ معنی عالی ہے ترجمہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے ہی مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور عورت کے خاندان ہی کے ایک شخص نے گواہی دے دی کہ اگر اس یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو عورت سچی ہے، اگر یوسف علیہ السلام کی جھوٹے ہیں، اور اگر اس یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب اس عزیز مصر نے یوسف کی قمیض کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اے یوسف اب اس بات کو درگزر کر دو۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف پر فرشتہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لائن باتیں شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر فرشتہ ہو گئی اور اسے اپنے دل دے بیٹھی ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کی ایک مجلس قد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھول بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو بھی دے دیا تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائیں۔ اس وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا اور عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن و جمیل کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوئی کہ ہوش کھو بیٹھی۔ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب کے اظہار کرتے ہوئے اٹھی کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسن و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا کہ اس کے بارے میں تم مجھ پر لائن تعین کر رہے تھے۔ معنی عالی ہے ترجمہ۔ اس شہر کی عورتوں میں ہونے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو گناہ پر ابھارتی ہے، اس کے دل میں اس یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ عزیز مصر کی بیوی گمراہوں میں ہے۔ بس جب اس نے ان کی باتیں سنی تو انہیں بلا لیا اور ان کے مہمان نوازی کے وقت ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور عین اسی وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ ان عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو دنگ رہ کر اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، یہ تو بشر انسان ہرگز نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔
عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی تو وہ شخص ہے جس بارے میں تم مجھے طعنے دے رہے تھے، اور نے ہی اس سے اپنا طالبہ حاصل کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل ہوگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب العالمین کے حضور مکر و فریب سے بچنے کے لیے دعا مانگی۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، اس وقت یوسف نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید کرنے زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس ان یوسف کہ رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر اس سے دور کر دیے، یقیناً وہ خوب سننے جانے والا ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے باوجود مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اس میں سمجھی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے خاندان کے عیب چھپایا جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعے کو بھول جائے۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، پھر تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہ مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ دو ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے ہیں اور انگوروں کا گچھا پک گیا ہے۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشرب پلا دیا۔ باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائے اور تعبیر بتانے کی بھی درخواست کی۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، اور اس یوسف علیہ السلام کے ساتھی 2 نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں۔ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں، ہم تو آپ کو نیک شخص دیکھتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کی جیل کے ساتھیوں نے جب آپ علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے تو آپ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائی۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، یوسف نے کہا، تمہیں جو کھانا یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان خوبیوں کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں تو اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوں۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ یہ ہم پر اور ہمارے لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، یا مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلائل نازل نہیں فرمائی، تقدیر صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم سب صرف اس کی عبادت کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دینی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے میں معین ہوگا، اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹکڑے دیکھے ہیں اسے پھانسی دے دی جائے گی۔
اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ: اے ہمارے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک بادشاہ کو شراب پلانے میں مقررہ ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو، اس کام کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اسے اہل علم کے سامنے بیان کرے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہذا اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا، ایسا کرنے سے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ساقی سے کہا کہ تم تو نجات پا جاؤ گے، اس لیے جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے۔ رہائی پانے والی ساقی کو آپ علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کئی سال تک مزید قید خانے میں ہی رہے۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ: اور جس کے بارے میں یوسف کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہو جائے گا، اس سے کہا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ بس اسی طرح وہ یوسف کئی سال تک قید خانے میں ہی رہا۔ ساقی کے رہا ہونے کے کئی سال کے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب میں آیا کہ 7 موٹی گایاں ایسی ہیں جنہیں 7 دبلی گایاں کھا رہی ہیں، اور 7 اناج کی بوری خشک ہے اور 7 سرسبز ہیں۔ دربانیوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ وہ کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہے۔ آخرکار وہ ساقی جو قید سے رہا پا کر بادشاہ کے یہاں پہنچا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قید خانے میں جاتا ہوں، وہیں ایک یوسف نامی آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ چنانچہ اجازت ملنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ آپ علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہی صحیح ثابت ہوئی۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ: ایک دن بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 دبلی پتلی گایاں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بوریاں سرسبز ہیں اور دوسری 7 خشک ہے۔ اے دربانیوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو پریشان کن خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ان دونوں قیدیوں میں جو شخص رہا ہوا تھا اسے ایک مدت کے بعد یوسف یاد آئے۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، لہذا مجھے قید خانے میں جانے دیجیے۔ اس نے جا کر کہا اے بہت ہی سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خشک ہیں اور 7 خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں شاید وہ آپ کی قید ختم کر دے۔ یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اور اس دوران تم جو فصل کاٹو ان کے اناج کو بوریوں میں ہی رہنے دینا تاکہ وہ محفوظ رہیں، سوائے اس تھوڑے سے مقدار کے جو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قطع کے آئیں گے، اس زمانے میں وہ گلا کھا لیا جائے گا جو تم نے ان 7 سالوں کے لیے ذخیرہ کیا تھا، سوائے اس تھوڑے سے گلے کے جو تم روکے رہتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور اس سال وہ خوب پھل اگیں گے۔ جب بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ فوری بادشاہ کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اس کے سامنے پیش کی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف کو اپنے خاص وزیر میں شامل کرنے کے لیے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک آپ علیہ السلام کی مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان میں سے
پوچھو کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل حقیقت کا ارتکاب کرتے ہوئے کہا کہ یوسف پاک دامن ہے، ان میں کوئی برائی نہیں۔ اور اعزاز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے ہی اسے ورگلانے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً بے گناہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس سے تو گناہ کے کام ہونا ممکن ہے مگر یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحمت فرمائے۔ فرمان عالی ہے ترجمہ۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا اصل واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرے رب ان کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم مکر کر کے یوسف کے نفس کو بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بھی پکار اٹھی کہ اب تو سچ بات واضح ہو گئی ہے، میں نے ہی اس کے نفس کو ورگلایا تھا اور یقیناً وہ بالکل سچا ہے۔ سے میری غرض یہ تھی کہ وہ جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی تھی اور بے شک اللہ خیانت کرنے والے کا موقع نہیں دیتا۔ نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے، یقیناً میرا رب خوب بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اعزاز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام پر لگایا جانے والا الزام بے بنیاد ہے تو اس نے کہا یوسف کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنا خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں گا۔ جب اس نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی تو وہ آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا آج سے آپ ہمارے یہاں عزت والے اور امانت دار ہیں، لہذا ہم آپ کو وزیرت چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے وزیرت دنیا چاہتے ہیں تو وزیرچی خزانہ بنا دیجئے۔ لہذا اسی طرح آپ علیہ السلام کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا گیا اور اللہ عز و جل کے وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم آپ کو زمین میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو چونکہ پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا کہ 7 سال کے بعد قطع سالی آئے گی، آپ علیہ السلام نے پہلے ہی سے ایسے تدبیریں اختیار کی کہ قطع سالی والے سال بھی لوگوں کو خورشید و نوش کی اشیاء بقدر ضروریات ملتی رہے۔ فرمان عالی ہے ترجمہ۔ اور بادشاہ نے قاصد سے کہا اسے یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں گا۔ پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے بات کی تو کہنے لگا کہ آج سے آپ ہمارے یہاں بڑی عزت والے اور امانت دار ہیں۔ انہوں نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر محافظ مقرر کر دیجئے، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور خوب معلومات رکھنے والا ہوں۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں عقیدت دار عطا کی کہ وہ اس میں جہاں چاہے رہے، ہم جس کو چاہے اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں اور نیک لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے اور پروردگار کے ساتھ کام کرتے رہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا عہدہ کا سوال کرنے سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا اے ابو ذر، امانت ایک امانت ہے اور تم کمزور ہو، لہذا بے شک قیامت کا دن رسوائی اور نامت ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے امانت کی نہ پر اسے حاصل کیا پھر اس کے حقوق پوری طرح ادا کیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ نے تو خوشحالی کے 7 سالوں میں بہترین تبدیل اختیار کر کے اناج کو محفوظ کر لیا۔ پھر جب 7 سال قطع سالی پڑے تو آپ علیہ السلام نے حاصرین میں غلہ بانٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام ہر شخص کو رقم لے کر سال بھر کے لیے غلہ دیتے تھے۔ اس قطع کا اثر مصر سے بڑھ کر کنان شہر تک بھی پہنچا، لہذا آپ علیہ السلام کے
سوتیلے بھائی آپ اپنے والد مطہرہ سے اجازت اور رقم لے کر غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں فوری پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا، کیونکہ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا تو اس وقت آپ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے یہ گمان بھی نہ تھا کہ اقتدار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجنبی کی طرح گفتگو کی اور پوچھا کہ تمہارے سوا اور کوئی بھی تمہارا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی ہیں، ہمارا ایک سوتیلا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کا ایک سگا بھائی اور ہے جو والد کے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو۔ چنانچہ ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں خوب غلہ دیا اور ان کی رقم بھی غلے میں واپس رکھ دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب میرے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ نہ لاؤ تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ۔ اور یوسف کے بھائی آئے اور وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے، اور جب انہوں نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کروا دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لانا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں پورا کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازی بھی کرتا ہوں؟ بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ تو پھر میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں اور نہ ہی میرے پاس آنا۔ انہوں نے کہا ہم والد صاحب کو اس پر آمادہ کریں گے اور اسے لینے کی پوری کوشش کریں گے۔ یوسف نے اپنے خادموں سے کہا ان کی جمع پونجی انہی کے سامان میں رکھ دو، تاکہ جب وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لے، شاید وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ حاصل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ گلے کے اندر ان کی وہ رقم بھی موجود تھی جس کے عوض انہوں نے غلہ لیا تھا۔ وہ اپنی رقم دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو حسب وعدہ اپنے سوتیلے بھائی لے جانے کے لیے اپنے والد مطہرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابا جان، دیکھیں مصر کے بادشاہ رحم دل ہیں، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ہماری رقم بھی واپس کر دی۔ اس نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لانا، اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہ لاؤ تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی پانی کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، کیا میں اس کے بارے میں بھی اعتبار کروں جیسے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ آخرکار بیٹوں نے وعدے کیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئی۔ فرمان عالی ہے ترجمہ۔ پھر جب وہ بھائی لوٹ کر اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیں گے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم پھر غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں بھی تم پر بار کر لوں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں بھی کیا تھا۔ اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہے۔ اور جب بھائیوں نے اپنے سامان کھولا تو اس میں سرمایہ بھی موجود پایا جو انہیں واپس کر دیا گیا تھا، تو وہ کہنے لگے، اے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارے سرمایہ بھی ہمارے واپس لوٹ دیا گیا ہے۔ اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائیوں کی نگرانی بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ غلہ تو تھوڑا سا ہے۔ یعقوب نے کہا، میں تو اس وقت تک تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے یہ عہد نہ کر لو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب تار کر لیے جاؤ گے۔ پھر جب انہوں نے عہد کر لیا تو انہوں نے کہا، دیکھو ہم جو کہتے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ بیٹا غلہ حاصل کرنے کے لیے کنعان سے مصر کی طرف
روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ وہ سب کے سب بھائی خوبصورت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے انہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ بیٹے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام پہلے ہی سے ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی بھائی آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا صرف اس پر اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اس اللہ پر بھروسہ کرنا چاہے۔ اور جب وہ باپ کے حکم کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو ان کی یہ تبدیل اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ سکی، مگر یعقوب کے دل میں ایک خوشی تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ بے شبہ وہ یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس علم کی وجہ سے جو ہم اللہ انہیں دیکھا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ جب تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں شایانہ شان استقبال کیا، خوب خاطر کی، پھر اپنے ساتھ سگے بھائی کو آئی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا کہ مجھے مصر کا وزیر خزانچی بنا دیا، تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ آہی پیالہ چپکے سے سامان میں رکھ دو۔ یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگے تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی۔ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا اس کی سزا کیا ہوگی؟ سب نے کہا اس شخص کو اس کے بدلے میں یہاں روک لیا جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، اور جب یہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا، کہا میں تیرا بھائی ہوں، لہذا تو غم نہ کر جو سلوک بھائی ہمارے ساتھ کرتے رہے۔ پھر جب اس یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان تیار کروا دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا ایک قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا تو تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے غلہ دے دیا جائے گا، اور میں اس وعدے کے ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پایا جائے وہی آدمی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے، ہم تو اس سے ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ آخرکار اپنے بھائی کے سامان سے وہ پیالہ برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں نے فوری کہا ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے ہیں، البتہ اس کی چوری پر تعجب نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یہ الزام سن کر آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا مجھ پر الزام لگا رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمان علی ہے ترجمہ، ان بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو
اس کا ایک بھائی یوسف اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ چنانچہ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، اور دل میں کہا تم بہت ہی گمراہی کے درجے پر ہو، اور اللہ کی ہی اسے خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ جب چوری کے مقدمے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوری خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہم اپنے والد سے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ اس کو ضرور لائیں گے، مگر یہ کہ ہم پر کوئی آفت آ جائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ان کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ علیہ السلام ہم میں سے جسے چاہے ان کے بدلے اپنے پاس رکھ لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری تمہارے فیصلے کے مطابق ہوئی ہے، اب اگر میں اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور میں ایسا ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فرمان عالی ہے ترجمہ۔ انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، لہٰذا آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑے احسان کرنے والا پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے کے سوا دوسرے کو گرفتار کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ظالموں میں ہوں گے۔ جواب سننے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی کی رہائی سے نا امید ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم تو والد سے چھلانے کا عہد کر کے آئے تھے، اب کیا کریں؟ بڑے بھائی نے کہا کہ ہم تو والد صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم اس سے پہلے یوسف کو بھی والد کی نظروں سے اوجھل کر چکے ہیں، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب راضی نہ ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما دے، یعنی یا تو میں بھائی کو ساتھ لینے میں کامیاب ہو جاؤں یا مجھے موت آ جائے۔ تم والد مطہرہ سے یہ واقعہ بیان کر دینا۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بھائی مصر سے چل پڑے اور اپنے والد مطہرہ کی خدمت میں جا کر حال بیان کی اور کہا کہ جب ہم نے عہد کیا ہمیں علم نہ تھا کہ بھائی چوری کرے گا، ہم سے تو عزیز مصر نے چوری کی سزا پوچھی تھی جو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی، اگر آپ کو ہماری سچائی کا اعتبار نہیں ہے تو اس قافلے والوں سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے تھے۔ فرمان عالی ہے ترجمہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی جملے میں صبر کرتے ہوئے کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے صدمہ ملنے پر کہا تھا، اور اس واقعے پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی واضح ہے، لہٰذا کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور حضرت یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ نا امیدی کفر ہے، مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے مصر کی طرف چل پڑے۔ بھائیوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائی کی رہائی اور مزید غلے کی حصول کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا اے عزیز مصر، ہم اور ہمارے خاندان مختلف تکلیفوں کا شکار ہے، ہمارے والد مطہرہ بوڑھے اور ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ اسی تعین فرماتے ہوئے ہمیں ہمارے بھائی واپس کر دیجئے اور غلہ بھی دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 3 مرتبہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سنتے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بے شک ہم غلطی پر تھے، آپ ہماری غلطی معاف کر دیجئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں ان کا معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کرتے ہوئے فرمایا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے یہ قمیض لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر تمام اہل خانہ کو بھی یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزارے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ علیہ السلام کی قمیض اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا میں بتاؤں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والوں نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ڈالی تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فوری فرمایا کیا میں تم سے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے؟ پھر آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ابا جان بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کی آمد کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے اپنے وزیر کے ساتھ شاہی محل سے روانہ ہوئے اور اپنے خاندان کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت، عزت اور عظمت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت مصر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب عزت دی اور اپنے والدین کا خط شاہی پر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا مصر میں جہاں سے چاہو گے، یہ تمہارے لیے بڑا پرامن جگہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ آپ علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائی آپ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ اور 11 بھائیوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو فوری کہا اے ابا جان یہ میری اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت ہی بڑا انعام فرمایا کہ مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف تھے ان دور فرمایا اور آپ سب کو یہاں لے آئے، جس پر میں اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر خوب انعام و اکرام عطا فرمایا ہے، مجھے اہل مقام عطا فرماتے ہوئے میرے خاندان کو بھی مجھ سے ملا دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد بیان فرمائی اور ساتھ ہی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دعا مانگی۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، اے میرے پروردگار بلا شبہ آپ نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے سرپرست ہیں، لہذا اسلام پر میرا خاتمہ کیجیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد مطہرہ کے قریب دفن کرنا، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق بھائیوں نے آپ علیہ السلام کی میت کو کفن دفن کر کے ایک تابوت میں رکھا اور یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کر دیا۔